صدق اللہ العظیم۔ ام حسبتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تمہیں وہ حالات و واقعات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے لوگوں کو پہنچے تھے۔ مستہم البأساء والضراء، پہنچی ان کو مالی تنگی اور بدنی مصیبتیں، وزلزلوا، اور وہ جھنجھوڑے گئے، ہلائے گئے، اس قدر ہلائے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، الا سنو ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت قریب ہے۔ میرے محترم دوستو، اس آیت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ دیکھیے دنیا کے اندر ایمان لانے پر جو لوگ تمہیں ایذائیں پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ان پر تم ثابت قدم رہو، دوام اختیار کرو اور اپنے اندر استقامت پیدا کرو۔ مصیبتوں کے بعد، آزمائش کے بعد جو نعمتیں ملتی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا تمہارا کیا گمان ہے، ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو تمہیں وہ حالات و واقعات نہیں جھیلنے پڑے جو تم سے پہلے لوگ جھیل چکے ہیں۔ مثلا اس آیت کا شان نزول بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، جس کے راوی جو ہیں حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبہ شریف کے سایہ کے اندر موجود تھے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت کے اندر حاضر ہوئے اور شکایت کی، شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نلقی من المشرکین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں مشرکین کی جانب سے، مشرکین مکہ کی جانب سے بہت زیادہ ستایا جا رہا ہے، ایذائیں دی جا رہی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں، الا تستنصر لنا، آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے ہیں، الا تدعو اللہ لنا، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من کان قبلکم من الامم کانوا یعذبون بانواع البلاء فلم یصرفهم ذلك عن دینہم، فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو بہت زیادہ ایذائیں اور مصیبتوں کے ذریعے سے، تکالیف کے ذریعے سے ان کو سزائیں دی گئی، لیکن ان سزاؤں نے ان کو دین اسلام سے نہیں پھیرا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر بھی بیان فرمایا، ان الرجل یوضع علی رأسہ المنشار، کہ آدمی کو ایک گڑھا کھودا جاتا تھا، پھر اس آدمی کو اس گڑھے کے اندر کھڑا کر دیا جاتا تھا، پھر آری لائی جاتی تھی، یوضع علی رأسہ، اس کے سر کے اوپر رکھی جاتی تھی، فیشق اثنتین، اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، یعنی ایسے اس آدمی کو چیر دیا جاتا تھا۔ اور یہاں تک نہیں ہے بلکہ فرمایا وَيُمْشَطُ الرَّجُلُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ فِيمَا دُونَ الْعَظْمِ مِنْ لَحْمٍ وَعَصْبٍ، فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا تھا، لوہے کی کنگھی لائی جاتی تھی، اس کنگھی کے ذریعہ سے آدمی کے ہڈیوں سے اس کے گوشت کو نوچا جاتا تھا، گوشت کو نوچ لیا جاتا تھا، ایسی ایسی ان کو تکلیفیں دی گئیں، لیکن ان تکلیفوں نے ان کو دین اسلام سے نہیں پھیرا، یعنی قلوب کے اندر ایمان راسخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لا يُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ، اللہ تعالیٰ اس امر کو، اس دین کے معاملے کو تمام کرے گا، مکمل کرے گا، اللہ اس دین کے معاملے کو غالب کرے گا، ایسا غالب ہوگا کہ دشمن مغلوب ہو جائیں گے، حتیٰ یسیر الراکب ما بین صنعاء الی حضرموت، حتیٰ کہ ایک سوار
صنعا سے چلے گا، صنعا یمن سے چلے گا حضر موت تک، لا یخشا الا اللہ، اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، یعنی دین اسلام غالب ہو جائے گا، دشمن مغلوب ہو جائیں گے۔ وَالذِّئْبَ عَلَىٰ غَنَمِهِ، اور اسی طریقے سے بھیڑیا وہ بکریوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، ان کو نہیں نوچے گا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن آپ نے فرمایا کہ تم جلدی کر رہے ہو، ان مصیبتوں پر، ان آفتوں پر تمہیں صبر اختیار کرنا چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر یہ ہر قسم کی مصیبتیں آتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہ ابتلا، یہ امتحان آتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام نے سب سے زیادہ مشقتیں برداشت کی، پھر ان کے بعد الامثل فالامثل، ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کو بھی زیادہ ایذائیں پہنچائی جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا گیا، اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر کیسی کیسی تکلیفیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ہم ضرور بھی ضرور تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمن کی جانب سے خوف بھی آئے گا، وَالْجُوعِ، بھوک بھی یعنی قحط سالی بھی آ جائے گی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کے اندر کمی ہو گئی، جی کھیتی جو ہے وہ اس مرتبہ صحیح اس نے فصل نہیں دی، کاشت صحیح نہیں ہوئی، اس صورت میں بھی ہم تمہارا امتحان لے رہے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا جانوں کی کمی ہوگی، یعنی عزیز و اقارب، قریبی رشتہ دار اس دنیا فانی سے چلے گئے، اس موقع پر بھی آدمی کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے کہ نہیں رہتا، شکوہ تو نہیں کرتا ہے۔ فرمایا یہ سارے امتحان ہوتے رہیں گے، ان امتحانوں کے اندر جو لوگ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کام لیں گے تو ان کو خوشخبری سنا دیجئے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔